جس میں حفظ قرآن کریم کے علاوہ فضیلت تک کی تعلیم کا انتظام ہے اور علاقائی سطح پر تعلیم و تربیت و خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سفیر ادارے سے تعاون کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، آپ حضرات سے تعاون کی درخواست ہے۔ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصف الملائكة؟ فقال يتمون الصفوف الأول وتراصون بين الصف۔ نماز کے قبولیت کے لیے اور نماز کے درست ہونے کے لیے ایک اہم یہ ہے کہ صفوں کو مکمل اور درست کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، راوی حدیث جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور کہا الا تصفون کما تصف الملائکہ، تم لوگ اس طریقے سے اپنے صفوں کو کیوں نہیں رکھتے ہو، ایسے سب کیوں نہیں بناتے ہو جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس سب بناتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول کیف تصف الملائکہ، کہ فرشتے کیسے سب بناتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے صفوں کو مکمل کرتے ہیں، وَتَرَاصُونَ بَيْنَ الصَّفِّ، اور ایک دوسرے کے درمیان وہ خالی جگہ نہیں چھوڑتے، بالکل مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نماز کے وقت فرشتوں کے اپنے رب کے پاس سب بنانے کے ان کے جیسا سب بنانے کا حکم دیا اور بتایا کہ ان کے سب ایسی ہوتی ہے کہ بیچ میں خلا نہیں ہوتی، بیچ میں خالی جگہ نہیں ہوتی اور بالکل سیدھی اور برابر وہ صفوں کو بناتے ہیں۔ نماز کی درستگی کے لیے سب کا درست ہونا، بالکل سیدھا اور ایک دوسرے سے ملا ہوا ہونا یہ ضروری ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنے صفوں کو درست تو کرتے ہیں لیکن اس میں بہت ساری کمیاں پھر بھی رہ جاتی ہیں۔ سب کو ملانے کا اور درست کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جب صفوں کو ملاتے ہیں تو اپنے پیر کی انگلیوں کو ملاتے ہیں، جبکہ سب کو صحیح کرنے کا، سب کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پیر کے اگلے حصے کو نہیں بلکہ پیچھے ایڑی کی طرف سے ملایا جائے، کیونکہ کسی کا پنجہ لمبا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، اور جب اس طریقے سے ہم انگلی کو ملاتے ہیں تو ہم پیچھے سے کوئی شخص آگے چلا جاتا ہے، کوئی پیچھے چلا جاتا ہے، اور جب ایڑی کو ملائیں گے تو سب بالکل درست ہوگی۔ تو سب کو صحیح کرنے، درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایڑی کو ملایا جائے نہ کہ انگلیوں کو، اور اس طریقے سے جب ہم اس طریقے سے برابر کریں گے تو ہمارا سب بالکل سیدھا ہوگا اور درست ہوگا۔ اسی طریقے سے سب کو برابر کرنے میں ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص پیر زیادہ پھیلا دیتا ہے، کوئی کم پھیلا دیتا ہے، تو اس کو ہم کیسے برابر کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم ہاتھ کو باندھتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کی جو چوڑائی ہوتی ہے اتنا ہم پیروں کی چوڑائی رکھیں، اتنا ہم پیروں کو پھیلائیں، اور تاکہ دوسرا شخص جب ایک دوسرے سے پیر کو ملائے تو اس کا بدن بھی بالکل مل جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے صفوں کو اس طریقے سے برابر کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے مل کر کھڑا ہوتے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ لگنے کی وجہ سے ان کے بازو پھٹ جایا کرتے تھے، یعنی برابر ایک دوسرے کے بازو میں گھسنے کی وجہ سے پھٹ جایا کرتے تھے۔ تو ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین صفوں کو بناتے، اور جب اس طریقے سے ہم کریں گے ہمارا کندھا بھی ملے گا، ہماری پنڈلی بھی ملے گی اور ہمارا ٹخنا بھی ملے گا، اور سب کو برابر کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اس طریقے سے ہم برابر کریں۔ اب رہا مسئلہ کہ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا، تو اس وقت بھی
ہم یہ کرتے ہیں کہ اب بیچ میں سب خالی ہے، کرسی بیچ میں نہیں لا سکتے، سائڈ میں رکھ کر پڑھ لیے، حالانکہ یہ کرنا درست نہیں ہے، سب کٹ جاتا ہے، اور جب سب کٹ جائے تو نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی کرسی کو اس کے بعد رکھیں جہاں لوگ کھڑے ہوئے وہیں پر رکھیں۔ اگر لوگ نہیں ہیں، یہ نہیں کہ بعد میں لوگ آ جائیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بالکل سب کو برابر کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ بیچ میں لوگ آ جائیں گے سب درست ہو جائے گی، بلکہ شروع نماز سے لے کر آخر نماز تک سب بالکل مکمل ہونا چاہیے، ایک دوسرے ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ یہاں تک کہ حکم دیا گیا کہ اگر کوئی پیچھے شخص آتا ہے، آگے سب مکمل ہے، پیچھے اکیلا نہ کھڑا ہو، بلکہ آگے سے ایک شخص کو پیچھے کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کر لے، تاکہ ایک صف بنے۔ اکیلا کھڑا ہونا یا اکیلے کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے صف مکمل کی جائے۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی کوئی تکلیف ہو گئی، ہم کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے، اس کے بھی وجوہات ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا یا رکوع سجدہ کرنے میں دقت ہوتی ہے، لیکن وہ زمین پر بیٹھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ نیچے بیٹھ کر نماز پڑھے، کرسی نہ رکھے۔ کرسی رکھنے میں یہ دقت ہوتی ہے کہ ایک صف کے درمیان ایک دوسری چیز حائل ہو جاتی ہے، وہ جب آخری مجبوری ہو، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہو، تب کرسی رکھی جائے۔ لیکن اگر ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم رکوع سجدہ کیے بغیر نیچے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ کرسی کے بغیر نماز پڑھی جائے۔ لیکن اب تکلیف ہے کہ ہم گھٹنے کو موڑ نہیں سکتے، یہ تکلیف ہوتی ہے، تو یہ آخری مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ کرسی ہی پر بیٹھ کر نماز پڑھی جائے۔ تو نماز کے اندر صفوں کو مکمل کرنا، صفوں کو درست رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تاکیدی حکم ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بڑی تاکید کے ساتھ ایک دوسرے سے مل کر اس طریقے سے اپنے صفوں کو مکمل کیا کرتے تھے۔ ایسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، جب انہیں شہید کیا گیا، اور جو شہید کیا وہ آگے سے آ کر شہید کیا، اس کے بعد ان کی صف ایسے تھی کہ وہ بیچ سے وہ دیکھا کہ ہم کسی بھی طریقے سے صفوں کے درمیان سے نکل نہیں سکتے، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام نے نماز کو مکمل کیے اور وہ کسی طریقے سے بھاگ نہیں سکے۔ ہماری طرح اگر صف ہوتی کسی بھی طریقے سے نکل جاتا، لیکن صحابہ کرام کی اتنی مضبوط صف ہوتی تھی اور ایک دوسرے سے اتنا مل کر کھڑے ہوتے تھے کہ کوئی بیچ سے نکل نہیں سکتا، ایک دوسرے کو ادھر ادھر بھی نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس طریقے سے صفوں کو مکمل کیا کرتے تھے۔ تو نماز کے لیے صف کو درست رکھنا، صفوں کو مکمل کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کے جو طریقے ہیں وہ پورے طریقے کے مطابق، وہ درست طریقے کے مطابق نماز ادا کریں، تاکہ کوئی بھی ہماری نمازوں میں کمی نہ رہ جائے، کوئی خلل نہ باقی رہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صفوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہماری نماز سنت نبوی کے مطابق ادا ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔